السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم آپ کو 1992 تک کی تمام فلمیں 1969 سے بلکہ 68 سے دکھا چکے ہیں کہ کس کس سینماؤں پہ کون کون سی فلمیں آئی تھی۔ جس شہر کے ہمیں اشتہارات ملتے ہیں ہم ان کو ڈیٹ کے ساتھ دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو سٹیٹس رہا اس کی کامیابی کا وہ بھی آپ کو بتائیں۔ 92 کے بعد ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، آج 1993 1993 سے شروع کرتے ہیں۔ 1993 کی یکم جنوری جو تھی وہ اس کو جمعہ تھا، اور اس کو کون سی فلم اس دن ریلیز ہوئی، کون سی فلمیں بلکہ ریلیز ہوئی۔ پہلی فلم تھی ارادہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ارادہ گلستان سینما پر آئی، حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، سائمہ، مدیحہ شاہ، ممتاز ملک، ہمایوں قریشی جو تھے یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ یکم جنوری کو ریلیز ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک دوسرا اشتہار نظر آ رہا ہوگا، ڈبل ورژن فلم ریمبو 303 اردو پنجابی دونوں میں ریلیز ہوئی۔ یہ بھی یکم جنوری کو ریالٹو تھا سینما اس کا، اور نئے سال کی خوشی میں یہ آپ کو لکھا ہوا گیا پہلی فلم ہے جو بھی۔ عجب گل، سائمہ، جہاں زیب، شاہد امینی، طارق شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ سرور خیال صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے ریمبو فلم کے۔ اگلی فلم تھی جناب ہینا۔ ہینا فلم جو تھی وہ آئی شبستان اور میلوڈی سینما میں۔ یہاں پہ اس کے حسنین اس کے ڈائریکٹر تھے، شان، ریما، فردوس جمال، ہمایوں قریشی ہینا کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور فلم نظر آ رہی ہوگی، رکا۔ رکا جو ہے وہ کیکشاں سینما پر آئی۔ سٹیج کا بے تاج بادشاہ امان اللہ پہلی بار پردہ اسکرین پر۔ دلجیت مرزا جو تھے رکا کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، ریما، دلاور، نین تارا، رستم، ہمایوں قریشی باقی اس کی کاسٹ تھی رکا کی۔ پانچویں فلم 1993 میں آنے والی انجمن فلم جو تھی وہ گلستان سینما پر آئی۔ انجمن آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی فلم بنی، پھر دوبارہ سے یہ بنی انجمن، اور انجمن فلم حسنین ہی ڈائریکٹر تھے۔ ریما، شان، شاہد امینی، عابد علی، بہار یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ کاسٹ یہی ہوتی تھی، اسی طرح عابد علی صاحب تو ہر فلم میں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ چھٹی فلم جو 1993 میں آئی وہ تھی نوری بہادر، گلستان سینما پر آئی۔ آج سے شاندار افتتاح، یعنی کہ یہ 29 جنوری 1993 سے یہ فلم ریلیز ہوئی۔ سلطان راہی، نیلی، شاہد امینی، ہمایوں قریشی، ادیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 1993 میں آنے والی اگلی فلم ساتویں، سلطان ڈاکو، یہ تھی پشتو فلم، نولٹی سینما پر آئی 12 فروری سے۔ بدر منیر، شہناز، صبا شاہین، آصفان امروزیہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور اسی طرح 8ویں فلم نادر شاہ، یہ فلم ریلیز ہوئی گلستان سینما پر، یعنی کہ جو پچھلی فلم تھی وہ بھی اس میں اتر گئی۔ ارادہ جو تھی، ارادہ کے بعد بلکہ اگلی فلم بھی ایک اور اتری۔ یہ تیسری فلم دیکھتے دیکھتے گلستان سینما پر آئی، جتنی میں نے آپ کو 2 مہینے کے اندر۔ یہ 12 فروری سے آئی، یہ بھی، اور یونس ملک اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، نیلی، فاروق، مدیحہ شاہ، طارق شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 9ویں فلم سپنی، ریالٹو سینما پر آئی 19 فروری سے۔ دلاور ملک اس کے ڈائریکٹر تھے، اظہار قاضی، نادیہ، سونیا، یاسر، سلیم قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور یاسر جو ہے یہ اس زمانے میں آپ کو اشتہار پہ بھی لکھا نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستانی انیل کپور یاسر، تو یاسر انیل کپور سے کوئی مشابہت تھی یا نہیں تھی، بہرحال لیکن وہ فلم کوئی اتنی چلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی پھر پیچھے چلے گئے۔ اظہار قاضی کے علاوہ سونیا کے علاوہ ساری تقریباً نئے تھے۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، آگے آ گئی عید۔ 25 مارچ کا دن تھا 1993 کا، عید آ گئی۔ کٹوال فلم آئی شبستان سینما پر عید الفطر سے۔ شاہد رانا اس کے ڈائریکٹر تھے، کاسٹ میں شامل تھے سلطان راہی، ندیم، نیلی، گوری، ہمایوں قریشی۔ اسی عید الفطر پہ اگلے آنے والی فلم تھی خدا گواہ، یہ بہت بڑی کاسٹ کی فلم تھی، اور گلستان سینما پر آئی۔ مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ ندیم صاحب کی دوسری فلم، سلطان راہی صاحب کی بھی دوسری فلم۔ نیلی، یوسف خان، جاوید شیخ، سائمہ، شاہد امینی، البیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ جو ملٹی سٹار کاسٹ فلمیں تھی 1990 میں بہت زیادہ بنی، خواہ وہ سلطان راہی، یوسف خان، ندیم ان کی ہو، جاوید شیخ، غلام محی الدین ان کی ایک ساتھ ہو، خواہ وہ محمد رانا، پھر بعد میں شان وغیرہ جتنے آئے، لیکن ان کے اندر کوئی سینئر اور جونیئر اداکار شامل ہوتے تھے۔ یہ تجربہ 1970 میں بھی کیا گیا، 70 کی دہائی میں، 1970 نہیں بلکہ 70 کی دہائی میں، جب شمع پھول میرے گلشن کا اور جب پھول کھلے بنی، لیکن فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں جس کو کم کام دیا جاتا تھا وہ کم کام بھی آرام سے کر لیتا تھا، جس کو زیادہ دیا جاتا تھا زیادہ بھی کر لیتا تھا، اسکرپٹ سے آگے پیچھے ہٹتے نہیں تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو فلمیں بنی اس میں سے زیادہ تر جو تھی وہ خوش کرنے کے لیے
کسی کو ادھر سے پکڑ لیا، کسی کو ایسے ہی بس وہ زبردستی جسے کہتے ہیں بھرتی کے کردار جو ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے، اور بعض دفعہ جو کردار اتنا میرٹ پہ شاید نہیں ہوتا تھا اس کو بڑھا بھی دیا جاتا تھا۔ یہ فرق تھا اس زمانے اور اس زمانے میں۔ جو یہ ہم 1993 کی بات کر رہے ہیں تو خدا گواہ مسعود بٹ کی فلم تھی، اور میرا نہیں خیال کہ یوسف خان، ندیم اور سلطان رئی اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی کسی فلم میں آئے ہوں، اگر آئے ہوں گے تو بڑی معذرت ہے، لیکن مجھے نہیں اس کے بارے میں معلومات اتنی۔ آگے آ جائیں، 12ویں فلم تھی، عید الفطر پہ آئی، مسٹر چارلی کا ایکشاں اور میلوڈی سنیما تھا۔ عید الفطر کا دن تھا 25 مارچ کا۔ میں نے جس طرح مسٹر 420 کا بتایا تھا 1992 میں وہ آئی اور وہ کامیاب رہی تھی۔ مسٹر چارلی اتنی کامیابی نہیں سمیٹ سکی تھی، لیکن بہرحال ٹھیک چلی تھی، لیکن اس کے بعد آنے والی فلم جو تھی مس فتنہ وہ اتنی نہیں چل سکی تھی۔ غالباً مس فتنہ کے ڈائریکٹر بھی کوئی سنگیتا تھی یا کوئی اور تھا۔ 13ویں فلم جو عید پہ آئی وہ تھی پشتو سنگسار۔ سنگسار فلم جو تھی یہ عید کے دن سے لکھا ہوا ہے، مسرت شاہین، طارق شاہ، شہناز، آصف خان یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں دلہن ایک رات کی یہ پھر ناز سینما پر آئی، اور اس سے پہلے رمضان میں یعنی اسی مہینے میں اس سے پہلے یہ گلستان پر لگی رہی تھی، اور دلہن ایک رات کی ناز سینما پر آئی۔ بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 14ویں فلم جو تھی پنجابی فلم صوبے خان، یہ آئی ریالٹو سینما پر عید الفطر کے دن سے۔ ریما، جاوید شیخ، رنگیلا، عابد علی، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے، اور ان میں کٹوال نے بھی درمیانہ سا بزنس کیا تھا، مسٹر چارلی نے، اور ان فلموں نے درمیانے سے بزنس کیا تھا، کوئی اتنی زیادہ نہیں چلی تھی، کوئی قابل تذکرہ فلم اس طرح سے کہنا چاہیے وہ نہیں تھی، حالانکہ ستارے جو تھے اس میں سارے قابل تذکرہ تھے۔ ناظرین 1993 ابھی شروع کیا ہے ہم نے، ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور اسی زمانے کے ہمیں ایک ندیم صاحب کا انٹرویو ملا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ندیم صاحب نے ایک دفعہ قربانی میں 80 کی دہائی میں شروع میں داڑھی رکھی تھی، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے انہوں نے داڑھی رکھی 1992-93 میں۔ وہ انٹرویو ان کی تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو کوشش کریں گے جلد از جلد دکھانے کی، لیکن آج کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔